اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل اسلامک انفارمیشن کے ساتھ میں ہوں فیصل مقبول اور آپ سن رہے ہیں اسلامک انفارمیشن۔ جی سامعین، اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ جی سامعین، تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ ہمارا آج کا موضوع نفع اور نقصان کے بارے میں ہے کہ نفع اور نقصان کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ کہو کہ تم اللہ کے سوا ایسی چیز کی کیوں پرستش کرتے ہو جس کو تمہارے نفع اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں، اور اللہ ہی سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے اور نہ برا؟ اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر ہماری مثال ایسی ہوگی جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو کہ اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا آ۔ کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار ہوں، اور یہ بھی کہ نماز پڑھتے رہو اور اسی سے ڈرتے رہو، اور وہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ ہی سکتی ہے اور نہ کچھ بھلا کر سکتی ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ کہہ دو کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان اس کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔ اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکیں اور نہ کچھ بگاڑ سکیں، اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ تمہیں ان کی طرف سے کہہ دو کہ اللہ۔ پھر ان سے کہو کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے؟ یہ بھی پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے، یا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ بھلا ان لوگوں نے جن کا اللہ کا شریک مقرر کیا ہے، کیا انہوں نے اللہ کسی مخلوق پیدا کی ہے جس کے سبب ان کو مخلوقات مشتبہ ہو گئی ہے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتا اور زبردست ہے۔ کہو کہ مشرکو، جن لوگوں کی نسبت تمہیں معبود ہونے کا گمان ہے ان کو بھلا دو، دیکھو وہ تم سے تکلیف کے دور کرنے یا اس کے بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اور جب تم کو دریا میں تکلیف پہنچتی ہے، یعنی ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے، تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ تم کو ڈوبنے سے بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان ہے ہی ناشکرا۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان پر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور لوگوں میں بعض ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر اس کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جائے، اور اگر کوئی آفت پڑے تو منہ کے بل لوٹ جائے، یعنی پھر کافر ہو جائے۔ اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی یہی تو نقصان ہے۔ یہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو اسے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی فائدہ دے سکتی ہے، اور صرف درجے کی گمراہی ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کو فائدہ پہنچائے اور نہ ہی نقصان، اور کافر اپنے پروردگار کی مخالفت میں بڑا زور مارتا ہے۔ اور مجھے کیا ہے کہ اس کی پرستش نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اس کی طرف تم کو لوٹ جانا ہے۔ کیا میں ان کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناؤں؟ اگر اللہ میرے حق میں نقصان کرنا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی فائدہ نہ دے اور نہ ہی مجھے چھڑا ہی سکیں۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو
کس نے پیدا کیا؟ تو کہہ دیں کہ اللہ نے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھ کو کوئی بھی تکلیف پہنچائے تو کیا وہ اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اگر مجھ سے مہربانی کرنا چاہے تو وہ ان کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ کہہ دو کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ پھر جو عہد کو توڑے تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے، اور جو اس بات کو جس کا اس نے اللہ سے عہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے عنقریب اجر عظیم دے گا۔ جو گوار پیچھے رہ گئے وہ تم سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے مال و اہل و عیال نے روکا، آپ ہمارے لیے بخشش مانگیں۔ یہ لوگ اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے۔ کہہ دو کہ اگر اللہ تم کو نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں فائدہ پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو کون ہے جو اس کے سامنے تمہارے لیے کسی بات کا کچھ اختیار رکھے؟ بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے، اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے، اور نہ اپنے نقصان اور نفع کو کچھ اختیار رکھتے ہیں، اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا، اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا، بلکہ ایسے شخص کو پکارتا ہے جس کا نقصان فائدہ سے زیادہ قریب ہے۔ ایسا دوست بھی برا اور ایسا ہم صحبت بھی برا۔ اور اگر اللہ تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر نعمت عطا کرے تو اس کو روکنے والا نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم سے بھلائی کرنا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، اور وہ بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو۔ کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو مومنوں کو ڈرا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ بے شک اللہ ہی ہے جو ہم سب کے بھلے اور برے کا حامی اور ناصر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تو جی سامعین، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔